اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان وحید حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو کچھ عمل اور کچھ فضیلت اور کچھ فضائل آیت الکرسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آیت الکرسی کے کچھ فضائل سن لیں اور اس کے بعد اس کے کچھ عمل سن لیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویڈیو کو آپ پورا دیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے اور بات سمجھ نہیں آتی۔ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پوری معاملہ کیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے جو کہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حضور سے روایت فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا وہ ساری رات اس کا مال چوروں سے محفوظ رہے گا اور شیطان سے اس کو حفاظت رہے گی۔ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو ہمیشہ پڑھا کرے گا وہ ضرور مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ سن لیں، حدیث پاک میں ہے اور بخاری شریف میں منقول ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا میں صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور تھا، تو ایک دن رات کو میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے آ کر مال بھرنا شروع کر دیا، چوری کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے جب اس سے باز پرس کی تو اس نے بڑا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کیا اور بڑا آپ سے معافی تلافی کی اور کہا میں عالدار ہوں، بڑا مشکل میں ہوں، اس لیے مال لے کر جا رہا ہوں۔ تو مجھ پر جو ہے وہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے خود ہی پوچھا ان سے کہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ اور فرمایا حضور وہ بڑا پریشان حال تھا، بہت جو ہے وہ مفلسی کا اظہار کر رہا تھا اور بتاتا تھا کہ میں عالدار ہوں۔ تو میں نے اس کو رحم آیا، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا وہ کا دھیان رکھنا، کل پھر آئے گا۔ وہ اگلے دن پھر آیا اور اس نے پھر ایسا ہی کیا، اپنا مال جو ہے وہ چوری کرنے لگا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی اور اپنا کوئی رونا رویا کہ میں عالدار ہوں، میں مالدار نہیں ہوں، مجھے جو ہے مشکل ہے۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضور اس نے پھر بہت منت سماجت کی اور مجھ سے بہت اس نے معافی تلافی کی تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا۔ وہ تیسرے دن پھر آیا تو حضور نے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہلے بتا دیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر دھیان رکھا اور وہ آیا تو آپ نے اس کو پکڑا تو اس نے بہت پھر منت سماجت کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا، فرمایا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو ایسی ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ آپ وہ اگر کام کی بات سن لیں، سمجھ لیں، آپ کو فائدہ مند لگے تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیا کریں تو آپ ہمیشہ شیطان سے محفوظ رہیں گے، آپ کا مال چوری سے محفوظ رہے گا، آپ کا مال ہر جو ہے وہ لوٹ جانے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر دم کر لیا کریں، تو اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے یہ تو بہت اچھی بات بتائی اس نے، آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا حضور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے اس بات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ پر کبھی شیطان جو ہے وہ آپ کے مال کی طرف نہیں آئے گا اور چور آپ کے مال کی طرف نہیں آئے گا، آپ کو مال چوری سے اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضور نے فرمایا تھا تو وہ بہت جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کی، یعنی کہ اس نے بات سچی کی، تھا تو وہ جھوٹا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ جب حضور سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں وہ کون تھا، وہ شیطان تھا۔ تو دیکھیں آپ شیطان بھی خود بتا کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ معاملہ آپ کا جو ہے چوری کا یہ ختم ہو جائے گا، آپ کا مال پر شیطان کی جو ہے وہ دسترس نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ آپ آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے بیان کی گئی ہے، اس کی کرسی کا ذکر ہے، اس کی جلالت کا ذکر ہے، بتایا گیا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس کا وہ ہر ایک چیز پر جو ہے محیط ہے، ہر ایک چیز پر جو ہے وہ
اس کا جو احاطہ کی ہوئے ہے اس کی ذات سے کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے. اچھا، اس کے لیے جو عمل ہے وہ آپ کو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ جو پڑھے گا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائے گا، وہ ضرور 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 مرتے ساتھ ہی جنت میں چلا جائے گا. اچھا، دوسرا اس کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ اس کو آیت الکرسی کو جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھیں. آمن رسول والی جو آیت ہے اس کو 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں آخری، ان کے ساتھ آیت الکرسی کو ملا کے پڑھیں. ایسے کہ 7 مرتبہ وہ پڑھیں اور 7 مرتبہ وہ آیتیں پڑھیں. اور وہ پڑھیں گے تو آپ آیتیں، تو جو آپ کے اوپر مصیبت و سختی ہوگی وہ آپ کی مصیبت و سختی دور ہو جائے گی. اس کو پڑھنے سے فوراً آپ کو جو ہے اس کا رزلٹ ملے گا، فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا. کوئی بھی مصیبت میں ہو، کسی سختی میں ہو، تو فوراً آپ آیت الکرسی پڑھیں، ساتھ اس کے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سختی اور مصیبت فوراً حل ہو جائے گی. اچھا، اس کا جو ہے وہ یہ بھی ایک میں بتا دوں آپ کو عمل، کہ اگر کسی گھر میں جنات کا شک ہو، یا جنات آپ کو لگے کہ اس گھر میں جنات ہیں، یا کوئی سایہ ہے، یا کوئی مردود چیز ہے، یا کوئی عصیب ہے، کوئی بھی ایسی قسم کی کوئی چیز آپ کو محسوس ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 41 دن تک روز 100 مرتبہ اس گھر میں اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنی ہے. بلند آواز سے روزانہ آیت الکرسی پڑھنی ہے 100 مرتبہ. بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ آپ خود سن لیں، چیخ کے نہیں پڑھنی یا زور زور سے نہیں پڑھنی، مطلب اتنی آواز سے کہ جتنی آواز آپ خود سن لیں. بس آیت الکرسی پڑھیں، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اس گھر میں، اس جگہ پہ. تو انشاءاللہ 41 دن پڑھیں گے تو وہ 4100 مرتبہ آیت الکرسی ہو جائے گی. تو جب 4100 مرتبہ پوری ہوگی انشاءاللہ اس گھر سے جنات، شیاطین اور کوئی بھی ایسی چیز جو اس گھر میں مسلسل رہ رہی ہو ایک عرصے سے، وہ فوراً اس گھر سے دفع ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی اس گھر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور یہ پڑھنے والا جو آدمی ہوتا ہے آیت الکرسی پڑھنے والا، وہ مخلوق کی نظر میں جو ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اس کی عظمت ڈال دیتا ہے، اس کی بزرگی ڈال دیتا ہے. تو آیت الکرسی مسلسل پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوگوں کی نظر میں آپ ایک عظیم ہو جاتے ہیں، اور مخلوق کی نظر میں آپ ایک عظمت اور بزرگی والے ہو جاتے ہیں. تو آیت الکرسی کو اپنا جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اچھا، اپنے جو یہ فوت شدگان ہیں، والدین ہیں، یا کوئی بھی آپ کے دوست ہے، باب رشتہ دار میں کوئی فوت شدہ ہے، تو ان کو آیت الکرسی پڑھ کر سارے ثواب کریں. تو 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان میں سارے ثواب کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور اس کو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چاند جب چڑھتا ہے نا، چڑھتے چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہے نا، جمعے کی رات آتی ہے، پہلے چڑھتے چاند کی جو پہلی جمعے کی رات ہوتی ہے، اس رات کو اس کو پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے. اس رات اس کو پڑھیں آپ، کم از کم جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک معزز کر دے گا، زمانے میں ذلت کی تمام طریقوں سے نکال دے گا، اور آپ کو ایک عزت والا بنا دے گا، اور لوگوں کی نظر میں آپ کی بزرگی بڑھے گی، اور آپ کی لوگوں کی نظر میں آپ کی جو ہے وہ بہت عزت افزائی ہوگی. اور جہاں بھی کسی معاملے کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ کی کوئی عزت میں کمی آ گئی ہو، کوئی نحوست کی وجہ سے کمی آ گئی ہو، کوئی آپ کو لوگوں کی نظر میں آپ کی کوئی غلط امیج بن گیا ہو، تو وہ انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا. اس کا طریقہ وہ یہی میں آپ کو بتایا کہ چاند کی، چڑھتے چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہے، اس کو نوچندی کی جمعرات بولتے ہیں. وہ جمعے کی جو پہلی رات ہوتی ہے، صبح جمعہ ہوتا ہے اور جو رات ہوتی ہے اس سے پہلے، اس رات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ تمام جو پریشانیاں اور سختیاں آپ پر ہوں گی، اور جو آپ کو کسی وجہ سے ذلیل ہوئے ہوں گے، تو وہ آپ کی ذلت دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزت ہوگی. تو اس کو معمول بنائیں، سورہ جو یہ آیت الکرسی ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور یہ بہت ہی آپ کو فائدہ مند اس کے لیے ہوگی. اور کوشش کیا کریں گے جو بھی آپ اس کو آیت الکرسی کو پڑھیں، اس کے مطلب کو ضرور ذہن میں رکھیں. آپ ایک دفعہ اس کا مطلب غور سے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آیت الکرسی کا مطلب کیا ہے، اور آپ اس کو غور سے پڑھ کے اس کے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، تو پھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے اور بھی بہت سارے عمل ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی آیت الکرسی کا اور بھی عمل بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ جو عمل بتائیں ان کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.